السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ دیر پہلے سے میں بیٹھا کچھ خود کلامی میں مصروف تھا۔ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو جن کی یاد دہانی آپ کو کئی دفعہ کروانی پڑتی ہے اپنے آپ کو۔ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو واقعہ ہوتا ہے یا اس سے جو لیسن آپ نے سیکھا ہوتا ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی ایک سچویشن تھی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ سے تھوڑی سی ذرا اپنی کلاس لے رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کی کلاس نہیں لینی بلکہ آپ کو وہ واقعہ سنانا کہ جب میں نے انجینئرنگ کر لی تو اس کے بعد تقریباً 1 سال میں نے جاب کی، 1.5 سال، اور پھر اتفاق ہوا کہ انگلینڈ جانا تھا ماسٹرز کرنے کے لیے۔ تو جب میں وہاں گیا انگلینڈ میں تو جا کے پہلے تو ایک کلچرل شاک لگا نا، کیونکہ جو کچھ آپ سوچ کے جاتے ہیں حقیقت عموماً اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ مختلف تھی، ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ جگہ تھی، ڈفرینٹ کلچر تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید مجھے 1 مہینہ ہوا تھا اس وقت وہاں پہ، تو میں بہت زیادہ شاید ڈس ہارٹ ہو گیا، اور گھر یاد آنا شروع ہو گیا، دوست یاد آنے شروع ہو گئے، گھر والے یاد آنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ ظاہر اتنی ایفرٹ لگی تھی، پیسہ بھی لگا تھا، سب کچھ تھا۔ تو میری اماں نے مجھے ایک لطیفہ سنایا جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اسی موقع کے لیے تھا۔ ایک بچہ اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ ماں میں پیدا کیسے ہوا؟ ظاہر ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں ٹالتا۔ تو وہ خیر فائنلی تنگ آ کے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے ایک گھڑا لیا، اس میں مٹی بھری اور اس کو زمین میں دبا دیا۔ 15-20 دن کے بعد جب میں نے اس کو نکالا تو اس میں تم تھے۔ تو بچہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑا مزے کا طریقہ ہے، تو چلیں لیٹس ہیو اے بیبی۔ تو وہ بھی ایک گھڑا لیتا ہے، اس میں مٹی بھرتا ہے اس میں اور اس کو زمین میں جا دباتا ہے۔ 15-20 دن بڑی ایکسائٹمنٹ میں گزارتا ہے، اور 20 دن کے بعد جب وہ گھڑا نکالتا ہے تو اس میں بچہ تو کیا ہونا تھا، اس میں ایک مینڈک تھا۔ تو بڑا ڈسکریج ہوتا ہے بیچارہ، ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غصہ بھی آتا ہے اس کو۔ تو وہ اس مینڈک کو ہاتھ میں پکڑ کے نا ایک بڑا تاریخی جملہ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں تجھے گولی مار دوں، لیکن کیا کروں، تو میری اولاد ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ کے اماں نے کہا کہ اس پہ سوچنا ضرور، اور فون بند کر دیا۔ اب میں نے سوچنا کیا تھا، مجھے مزید ڈپریشن ہو گیا کہ شاید وہ مطلب میرے متعلق اتنی نا امید ہو چکی ہوئی ہیں۔ خیر جب میں نے دوبارہ اس پہ سوچنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑا لیسن تھا اس کے اندر۔ تو وہ لیسن یہ تھا کہ ہماری زندگی میں کیے گئے ہمارے اپنے بہت سارے فیصلوں کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ اس مینڈک کی طرح ہوتے ہیں، جو ہماری مرضی، ہماری منشا، ہماری امید کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہیں تک رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس بچے نے وہ جو ایک جملہ کہا نا بعد میں کہ کیا کروں تو میری اولاد ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، وہ جو بھی اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، غصہ آیا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس نے اس کو اون کیا، جو کہ ہم نہیں کرتے اکثر موقعوں پہ۔ ٹھیک ہے، اون کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اون کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایک سبق سیکھ لیتے ہیں کہ اگر آئندہ کبھی کوئی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہوئی تو اپنے گزشتہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہتر فیصلہ کر لیں۔ تو اپنے فیصلوں کو، ایک تو یہ کہ ان کو اون کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان فیصلوں کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، ان کو اون کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سیکھیں گے نہیں تو دوبارہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا تو وہی سب کچھ کریں گے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک دفعہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اگلی دفعہ ہم بالکل پرفیکٹلی اس کو ٹھیک کریں گے۔
یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو کہ ہم جاری رکھتے ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے جو ہمیں بارہا اپنے آپ کو کروانی پڑتی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ موٹیویشن جو ہے، although کہ اب اس لفظ پہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ گرمیوں میں شاور لینے کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو بعض دفعہ دن میں 2-3 دفعہ بھی لینا پڑتا ہے، پسینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور روز تو آف کورس آپ کو لینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو اس طرح کی یاد دہانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو اسپیشلی گرمیوں سے مراد یہاں پہ زندگی کے وہ مراحل ہیں جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بارہا وہ چیز اپنے آپ کو یاد کروانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش جاری رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے کوشش جاری رکھیں اور سیکھتے رہیں، اور اس مینڈک کو یہ کہتے رہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن تو میری اولاد ہے، اگلی دفعہ اس سے بہتر ہوگا۔ اس پہ سوچیے گا ضرور، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔